دہشت گردی روکو، تعلقات بہتر بناؤ، پاکستان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا۔ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات، پاکستانی وفد نے افغان طالبان کے وفد کو حتمی موقف پیش کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے واضح کیا ہے کہ افغان طالبان کی طرف سے کی جانے والی دہشت گردوں کی سرپرستی منظور نہیں، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنا ہوں گے۔ طالبان کے دلائل غیر منطقی اور زمینی حقائق سے ہٹ کر ہیں۔ نظر آ رہا ہے کہ طالبان کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ یہ ایجنڈا افغانستان، پاکستان اور خطے کے استحکام کے مفاد میں نہیں۔ مذاکرات میں مزید پیش رفت افغان طالبان کے مثبت رویے پر منحصر ہے۔ پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش ناکام، پاک فوج کا منہ توڑ جواب، 4 خودکش بمباروں سمیت 25 خوارج ہلاک۔ شمالی وزیرستان میں 15 اور کرم میں 10 خارجی مارے گئے۔ دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد برآمد۔ فائرنگ کے شدید تبادلے میں 5 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ ISPR کے مطابق کرم اور شمالی وزیرستان میں پاک افغان سرحد پار سے دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنائی گئی۔ دہشت گردوں گروہوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ مزید خوارج کی تلاش اور خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر فورسز کو خراج تحسین، شہید جوانوں کو خراج عقیدت۔ خوارج کی دراندازی کی کوششیں، افغان حکومت کے ارادوں پر سوالیہ نشان۔ ISPR کے مطابق پاکستان نے ہمیشہ افغان حکومت سے مؤثر بارڈر مینجمنٹ کا مطالبہ کیا۔ افغان حکومت دوحہ معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنانے اور افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ آپریشن عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ Although I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. I know them both, and the Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister are great people, and I have no doubt we're going to get that done quickly. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاک افغان مسئلے کے حل میں دلچسپی کا اظہار، کہا کہ میں پاک افغان مسائل جلد حل کر سکتا ہوں۔ سنا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان پھر سے مسائل شروع ہو گئے ہیں۔ میں دونوں ممالک کو جانتا ہوں، مجھے جنگیں رکوانا پسند ہے۔ 8 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں، اب صرف ایک جنگ رہ گئی ہے۔ ٹرمپ کی ایک بار پھر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریفیں۔ بولے پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم عظیم شخصیات ہیں، مجھے دونوں پر اعتماد ہے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے متحرک، نمبر گیم مکمل ہونے کا دعویٰ۔ مسلم لیگ نون کی حمایت کے بغیر حکومت بنانے کا اعلان۔ بیرسٹر گروپ کے 5 اور مہاجرین نشستوں کے 5 ارکان پیپلز پارٹی کے ساتھ، فریال تالپور کو ووٹ کی یقین دہانی۔ مزید 4 ارکان اسمبلی کا پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان، تعداد بڑھ کر 27 ہو گئی۔ ماجد خان، عاصم شریف بٹ، اکبر ابراہیم اور فہیم ربانی کو فریال تالپور سے ملاقات۔ صدر آصف زرداری کا وزیر اعظم شہباز شریف کو فون، آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے تعاون کی اپیل۔ شہباز شریف نے فیصلے کا ٹاسک کمیٹی کو سونپ دیا۔ کمیٹی میں احسن اقبال، رانا ثناء اللہ اور امیر مقام شامل۔ مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ برقرار۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا، وزیر اعظم آزاد کشمیر بہتر گورننس میں ناکام رہے۔ نون لیگ آزاد کشمیر حکومت میں شامل نہیں ہوگی۔ آزاد کشمیر میں حکومت بنانا پیپلز پارٹی کا حق ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس کا کنیکشن ان کا ایک
अहम तरीन तकाजा था। आज वो दिन आया है अल्हम्दुलिल्लाह कि घरेलू सार्फिन के लिए गैस, जो कि एक बहुत हाई क्वालिटी का ईंधन है, उसका आज पूरे पाकिस्तान में उसका इजरा किया जा रहा है। घरेलू सार्फिन के लिए RLNG गैस का कनेक्शन खोलने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमातों की क़यादत को मुबारकबाद। तकरीब से खिताब में कहा कि 2022 में PDM हुकूमत का एक देरीना मुतालबा था जो पूरा हुआ। मुसलसल मेहनत के नतीजे में आज अवाम को ये समर मिल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में आज आला सतह का वफ़द भी रियाज़ रवाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे को बेनकाब करने का दिन। पाकिस्तान और दुनिया भर में कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ आज यौम सियाह मनाया जाएगा। दिन 10 बजे कश्मीरी शहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक मरकजी यकजहती वॉक का इनेकाद किया जाएगा। शाहराह दस्तूर, पार्लियामेंट हाउस और डी चौक पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के बैनर्स आवेज़ां। सड़कों, चौराहों और सरकारी इमारतों पर यौम सियाह के पोस्टर नस्ब। मुजफ्फराबाद, कराची, लाहौर और पेशावर में भी यौम सियाह पर रैलियां निकाली जाएंगी। मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के तहत मशल बरदार रैली निकाली गई। खवातीन समेत सैकड़ों अफराद की मशलें उठाकर शिरकत। शहरियों का भारतीय फौजी कब्जे के खिलाफ सियाह झंडे लहराकर एहतजाज। शुरका के भारतीयों, गासिबों, जम्मू कश्मीर छोड़ दो, कातिल कातिल मोदी कातिल के नारे। फ़ज़ाओं में हम छीन के लेंगे आज़ादी, है हक हमारा आज़ादी, भारत से लेंगे आज़ादी जैसे फलक शगाफ नारों की गूंज। सत्ताईस अक्टूबर कश्मीर की तारीख का सबसे स्याह दिन। भारत ने 1947 को इसी दिन कश्मीर पर नाजायज कब्जा किया। हालिया पाक भारत जंग से ये वाज़ेह हो चुका कि मसला कश्मीर एटमी फ्लैश पॉइंट है। मसला कश्मीर को जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नहीं किया जाता, उस वक्त तक खित्ते पर जंग के बादल मंडलाते रहेंगे। सत्ताईस अक्टूबर को कश्मीर की सरजमीन पर जबर की तवील रात मुसल्लत की गई। भारतीय फौज के मजालिम, इंसानियत सोच सलूक और लापता कश्मीरियों की दास्तानें आज भी वादी की फ़ज़ाओं में गूंज रही हैं। इन्हीं दर्दनाक हकीकत को गुलकार बासित शेख ने अपनी आवाज़ के ज़रिए एक नए अंदाज में पेश किया। नगमा याद दिलाता है, कश्मीर की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। सियासी, सिक्योरिटी और खारजा उमूर पर बातचीत। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात और सरहदी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। नवाज शरीफ ने कहा, वक्त गुजरने के साथ साथ मुल्क तरक्की की जानिब जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की अनथक मेहनत की दुनिया भी तारीफ़ करती है। नवाज शरीफ ने वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी को भी सराहा।
وزیر داخلہ محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر اور برطانوی ہائی کمشنر کی الگ الگ ملاقاتیں، دو طرفہ تعلقات، خطے کی مجموعی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، انسداد منشیات، انسانی اسمگلنگ اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی بات چیت۔ کراچی ریلوے اسٹیشن لاہور سے کئی گنا بڑا بن گیا ہے۔ ریلوے کے نظام میں جدت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسافروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا ریلوے کے نظام کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اسٹیشنز پر انٹرنیٹ اور کیفیٹیریا کی سہولیات دے رہے ہیں۔ دنیا کے ہر بڑے شہر کا ماسٹر پلان موجود ہے۔ 1968 سے 2007 تک کراچی کا ماسٹر پلان ہی نہیں بنا۔ 2007 میں مصطفیٰ کمال نے ماسٹر پلان بنایا۔ اگر یہ پلان نافذ ہو جاتا تو پیپلز پارٹی کے وزراء کنگال ہو جاتے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار الحسن کے تاک تاک کروار، کہا کہ 1968 میں ورلڈ بینک خود چل کر آیا اور کہا کہ ماسٹر پلان بنائیں۔ جب لفظ کرپشن اور لوٹ مار آ جائے تو دماغ میں خود پی 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 کا نام آ جاتا ہے۔ ایم کیو ایم کا شور ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے۔ متحدہ پہلے اپنے گھر کے معاملات ٹھیک کرے، پھر دوسروں پر بات کرے۔ ان کے کارکن ان کی نہیں سن رہے تو عوام ان کی کیا سنیں گے؟ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا ایم کیو ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا کہ مشرف دور میں دوسروں کے مینڈیٹ پر قبضہ کر کے راج کرنے والے ماسٹر پلان کیوں نہ بنا سکے۔ چیف جسٹس پاکستان کا عدالتی نظام کی بہتری پر تمام ججز اور اداروں کو خراج تحسین۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ، ہائی کورٹس، ضلعی عدلیہ کی کارکردگی کو سراہا، کہا کہ 45 سال بعد سپریم کورٹ رولز کے نفاذ سے ڈیجیٹل دور کا آغاز ہوا۔ روس کا جدید ترین اور ایٹمی توانائی سے چلنے والے نئے کروز میزائل کا تجربہ۔ روسی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ میزائل جدید ہتھیاروں کے اس پروگرام کا حصہ ہیں جسے کسی بھی دفاعی نظام سے روکنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ میزائل دنیا کا منفرد اور انتہائی طاقتور ہتھیار ہے جو کسی دوسرے ملک کے پاس موجود نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ملائیشیا پہنچنے پر ایئرپورٹ پر شاندار استقبال، فنکاروں کی جانب سے روایتی رقص پیش کیا گیا۔ امریکی صدر بھی خوشی میں جھومنے لگے۔ اسرائیل کی غزہ میں امن معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری، وسطی غزہ میں نصیرات کیمپ پر حملے میں ایک فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے سے 13 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ غزہ میں تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے میں کھیلتے ہوئے 2 جڑواں بہن بھائی بھی بم سے زخمی۔ غزہ امن معاہدے کے بعد سے اب تک 94 فلسطینی شہید، 326 زخمی ہو چکے۔ پاکستان والی بال ٹیم نے ایشین یوتھ گیمز کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ کوارٹر فائنل میں پاکستان نے چین کو 0 کے مقابلے میں 3 سیٹ سے شکست دی۔ پاکستان بحرین میں جاری ایونٹ کا سیمی فائنل آج کھیلے گا۔ آل پاکستان ٹینس چیمپئن شپ کے مینز اینڈ وومنز کے ٹائٹل مزمل مرتضیٰ اور اوشنا سہیل نے جیت لیے۔ صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین کا ٹینس کے فروغ کے لیے 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان، کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ویژن کے تحت ٹینس کی مکمل سرپرستی کی جائے گی۔ Your Miss USA 2025 is Nebraska. Your first runner-up. Congratulations to our first runner-up, New Jersey.
मिस अमेरिका का ताज RD एक्रेट के सर सज गया। मिस अमेरिका के 14वें एडिशन के लिए 50 हसीनाओं के दरमियान मुकाबले हुए। RD एक्रेट पेशे के एतबार से मकामी कंपनी में सोशल मीडिया और मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर हैं। और लॉलीवुड इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा नैयरा सुल्ताना को दुनिया से रुखसत हुए 33 बरस बीत गए। 40 बरस तक फिल्मी दुनिया में राज करने वाली अदाकारा को शानदार अदाकारी पर मलका जज्बात का खिताब मिला।